ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بخاری کا وہ واقعہ پورا آپ کو آخری بتاتا ہوں۔ امام بخاری صحیح میں وہ واقعہ لائے ہیں، صحیح حدیث، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ اللہ کے تین بندے ناشکری کا ہمیں بتایا کہ ناشکری کا وبال کیا ہے، اور آخر میں آپ کو ایک وظیفہ دوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بندہ اس کو روزانہ پڑھے گا اللہ اسے ناشکرے لوگوں سے نکال دے گا، اور اس کا مال بھی بڑھے گا، رزق اور ساتھ اولاد میں بھی برکت آئے گی۔ الفاظ نبوی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تین آدمی تھے، ایک برس کا مریض تھا، یہ چچک اور جسم پہ نشان ہوتے، ایک گنجا تھا سر کا، بالکل بال نہیں تھے، ایک آنکھوں کا نابینا تھا۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ سنتے ہیں نا، اس پہ غور نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے، تین بندے تین نعمتوں سے محروم، اور جس بندے کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی نا، وہ کہتا ہے بس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ ابھی یہاں جو شوگر کا مریض ہوگا، اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے بڑی تم کیا خواہش کرتے ہو، کہے گا جی بس میں شوگر ختم ہو جائے، میں میٹھا کھاؤں، اور یہ میرے اندر نکاہت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب ایک بندہ جو ہے دل کا مریض ہے، اسے کہا دل کا مرض ختم ہو جائے۔ ایک کا جو کڈنی فیل ہے، اسے کہا جائے کڈنی میری ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، یہ ساری نعمتیں جب نہیں ہوتی تو بندے کو قدر آتی، جب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بڑھائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے، برس والے کے پاس اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، وہ انسانی شکل میں آیا، کہنے لگے اے بندے خدا، میں اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا ہوں تیرے پاس، اور تیری دعا کو قبولیت ملے گی، کوئی ایک دعا کر لے۔ اب بندہ تھوڑا سا ناشکرا بھی ہے نا، جلد باز بھی ہے، وہ کہتا ہے ایک نہیں دو دعائیں، دو دعائیں۔ اس نے کہا چل بول پہلی دعا۔ اس نے کہا میں یہ بہت حلیہ خراب ہے، عجیب چہرہ اور پورا جسم ہے، لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں مڑ کے میری طرف، مجھے اچھوت سمجھتے ہیں، اور مجھے دیکھ کسی کی نظر مجھ پہ ٹکتی نہیں ہے، کوئی میری تعریف کیا کرے گا، تو میرا یہ جسم ٹھیک ہو جائے۔ اس نے پڑھا اور اس کو یوں ہاتھ پھیرا، اس نے کہا جا اللہ کے حکم سے تیرا جسم ٹھیک ہو گیا، وہ ایک دم حسین و جمیل ہو گیا۔ اس نے کہا اب بتا دوسری نعمت کیا چاہتا ہے؟ کہا غریب ہو، اگر مجھے اونٹ پسند ہے، اگر اونٹ مجھے مل جائے نا تو میری زندگی بہترین ہو جائے گی، میری زندگی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نے دعا کی، اونٹ آ گیا ادھر۔ اس نے کہا یہ اونٹ تو رکھ، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ ایک وقت آئے گا تیرے پاس اونٹ ہی اونٹ ہوں گے۔ اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ سر کا بال نہیں تھے اس کے، اب وہ بالکل گنجا تھا۔ آج تو کتنے پیسے لگائے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بال سر پہ لگائیں، اور اس کے لیے کیا کیا ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی وہ بندہ ہر وقت حسرت کرتا تھا، تو اس فرشتے نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ نے، اس نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بال آ جائیں، جو نعمت نہیں ہے وہ نعمت چاہتا ہوں میں۔ اس نے، اللہ نے اس کو بال دے دیے، اس کے بہترین بال۔ اب کہا دوسری دعا مانگ۔ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دعا کی، ایک گائے آ گئی اللہ کے حکم سے۔ اس نے کہا اس گائے میں اللہ تجھے برکت دے گا، جا اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ اب اس سے وہ ہٹ گیا، تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، آنکھیں نہیں تھی۔ اس سے پوچھا تیری زندگی کی خواہش بتا۔ اس نے کہا آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے اللہ کی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، میں چاہتا ہوں آنکھوں کا نور مل جائے، میں اللہ کی قدرت کا شاہکار تو دیکھوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ جس ذات نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اتنی خوبصورت، وہ ذات کیسی ہوگی۔ اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ کہا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بکری مل جائے، میرا گزارا گھر کا چل جائے گا۔ اس نے کہا یہ بکری لے، اللہ کے امر سے اللہ اس میں برکتیں دے گا، اب بکری نہیں رہے گی، بکریاں ہو جائیں گی۔ اب وہ فرشتہ چلا گیا۔
اللہ نے تینوں کو اتنی برکت دی کہ تینوں کے ریوڑ بن گئے. اونٹوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ. اب یہ فرشتہ پھر اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آیا اور سوال کرنے والوں کی بکاری کی شکل میں آیا. اب یہ اللہ تعالیٰ انسان کو نا دولت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو پھر اپنے پیغام والے بھیجتے ہیں اس کے پاس. ضروری نہیں آپ کا فرشتہ بن کے کوئی آئے انسانی شکل میں. آپ کے پاس بعض اوقات جو ہے اللہ اپنا کوئی قاصد بھیجے گا کہ یہ یتیم خانہ بن رہا ہے، یہ مسجد مدرسہ بن رہا ہے، یہ کنواں کھود رہا ہے، یہ غریب ہے، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے. اب اس وقت آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ پھر سوچتے ہیں کہ یہ آ کے پیسے مانگ رہا ہے، کمایا تو میں نے ہے، اتنی محنت سے کمایا ہے اور میں یوں ہی دے دوں اس کو. یہ سوچ آپ کے زوال کا باعث بن جائے. اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں. اب وہ برس والے کے پاس گیا، کہنے لگا ماشاءاللہ یہ ریوڑ اونٹوں کا، اونٹوں کے ریوڑ میں نے عمان میں دیکھے، اور میں صحرا میں گیا ہوں، سلالہ سے آگے صحرا میں اونٹوں کا ریوڑ یوں منتہائے نظر تک، اونٹ ہی اونٹ، اونٹ ہی اونٹ. وہاں یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، کیا ریوڑ ہے یہ اونٹوں کا. اور وہ اونٹ گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنی بڑی تعداد میں تھے. تو اس کا بھی منتہائے نظر تک اونٹوں کا ریوڑ تھا. فرشتے نے آ کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مال ہے تیرے پاس. اس نے کہا یہ مال تو ہمارے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے. آج دیکھیے لوگ جو تھوڑے سے اللہ انہیں یہاں لاتا ہے نا، وہ آنکھیں سر پہ رکھ لیتے، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دیا کس نے ہے ہمیں. اب وہ بھی یہی کہنے لگا کہ یہ مال تو ہمارے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے، یہ اتنا بڑا ریوڑ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے. اس نے کہا تیری محنت کی کمائی کہاں سے؟ بخاری شریف میں ہے. اس نے آگے آنکھیں یوں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا تو وہ تو نہیں ہے جس کو برس ہوا کرتا تھا، جو بدحال تھا، بدنما جسم کا مالک تھا. پھر اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی، خوبصورت جسم دیا، اللہ نے تجھے جانور دیے اونٹ کی شکل میں، پھر اللہ ہی نے اس میں برکت دی. تو کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں. اس نے کہا مجھے ایک جانور دے دے، یہ ایک اونٹ اللہ کے نام پہ، میرے حالات خراب ہیں، اللہ کے نام پہ دے دے مجھے. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میرے جدی پشتی ہے اور میں وہ نہیں ہوں جو تو کہہ رہا ہے. میں تو ایسا ہی خوبصورت پہلے سے تھا، میں تو ایسا ہی حسین ہوں. تو اس نے کہا کہ سوچ لے. اس نے کہا سوچنے ہی کیا بات ہے. اس نے کہا اگر تو جو کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا تو. یہ اس نے اس وقت فرشتے نے کہا، وہاں سے مڑ گیا، چلا گیا. وہ بندہ دوبارہ بیمار ہوا، برس میں آیا، اسی طرح مریض بنا، اور ایسی وبا آئی کہ ایک ایک کر کے سارے اونٹ مر گئے. دوبارہ اسی طرح بدحال ہو گیا. پھر آگے گیا وہ اس گنجے کے پاس جس کے سر کے بال نہیں تھے. اس کو جا کر کہا غریب ہوں، مسکین ہوں، اتنا بڑا ریوڑ ہے گایوں کا تیرے پاس، کیا زبردست قسم کے تیرے پاس بیل ہیں، گائے ہیں، تو ان میں سے ایک مجھے دے دے اللہ کے نام پہ. اس نے کہا یہ اتنی محنت کر کے پالے ہیں، جوان کیے ہیں، بچوں سے پالا ہے ان کو، اور تجھے اٹھا کے ویسے میں دے دوں، فری میں دے دوں. اس نے کہا فری میں نہ دے، اللہ کے نام پہ دے. اس نے کہا اللہ کے نام پہ تو دے سکتا ہوں، لیکن میری محنت ان پہ اتنی ہوئی ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا، کیونکہ تو ابھی صحت مند ہے، جوان ہے، جا محنت کر، کما تو. اس نے کہا تو بھی تو پہلے غریب تھا جیسے میں غریب ہوں. اس نے کہا میں کہاں غریب تھا، میری تو پہلے کی گاڑیاں چل رہی تھی، اس کی زمانے کی، اپنے حساب سے وہ بتا رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہے اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اور خوشحال ہو گئے تو پھر اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ مال بھی ختم ہو جائے گی، صحت بھی ختم ہو جائے گی، جوانی بھی ختم ہو جائے گی،
لیکن باقی وہ رہے گا جو اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ باقی رہے گا, اللہ کے پاس جو آپ کا مال گیا وہ باقی رہے گا. اس نے کہا تو وہی تھا نا جس کے سر کے بال نہیں تھے, اور آج تیری زلفیں ہیں ماشاءاللہ, آج تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اور اللہ نے تجھے غریبی سے مال دیا تھا. میں کہا نہیں, تجھے غلط کوئی بندہ نظر آیا ہے, میں تو شروع سے ایسا ہی ہوں, ایسا ہی مال رکھتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں تھا تو پھر یاد رکھ میری بد دعا ہے, اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تھا تو پہلے. اب یہ جیسے ہی وہاں سے گیا تو وہ بندہ دوبارہ اسی بیماری اور اسی آزمائش غربت میں آ گیا. سارے جانور بیماری سے مر گئے. مرتے ہیں جانور, ایک ایک دن میں یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں ہمارے 40 جانور مر گئے. کتنے لوگ ہیں ایسے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے بندے کو. پھر وہ تیسرے کے پاس گیا, اسے جا کر کہنے لگا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے, تو مجھے ایک بکری دے دے اللہ کے نام پر, میرے حالات خراب ہے, غربت ہے, میرے بچے اس کا دودھ پی لیں گے اور ہم اس کے ذریعے جو ہے اپنا گزارا چلائیں گے. تو اس بندے کو یہ دیکھنے لگا کہ وہ بول نہیں رہا, تو اس نے کہا کہ تو وہ تو نہیں ہے جس کی آنکھیں نہیں تھی پہلے, غریب تھا بہت. تو ایک دم اس کے آنسو بہنے لگے. وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں جو غریب تھا, آنکھوں کے نور سے محروم تھا. اللہ کا مجھ پہ احسان ہوا, اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی دیا, یہ سب اللہ کا ہے, جا جو بکری چاہیے تو اٹھا لے. تو ایک دم فرشتے نے کہا کہ میں تو اللہ کا قاصد ہوں, میں لینے کچھ نہیں آیا, آزمانے آیا ہوں. اللہ تجھے اور نور ایمان دے گا آنکھوں کا, اور اللہ تجھے اور مال عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیے گا جب آپ اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ آپ کے مال میں بھی اضافہ کر دیتا ہے, صحت میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ اب لمبی عمر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے. مائیکل جیکسن نے اپنے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بنا لی. اس نے کہا بس میں 150 سال جینا چاہتا ہوں, اور ہر وقت ٹیم ساتھ ہوتی تھی, اور ہر وقت شیشے کا کمرہ بنا کے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن نے صاف کہا تھا تم برج کے اندر, شیشے کے اندر بھی قید ہو جاؤ نا, اپنے آپ کو سیو کر لو, موت وہاں بھی آ جائے. اور اس پہ آئی, ہر چیز ڈاکٹرز چیک کرتے تھے. ہاں یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. یہ جو ہر بندہ نیٹ پہ دیکھ کے کھاتا ہے نا چیزیں, وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. یہ نیٹ والی چیزیں 90% جھوٹ ہوتی ہیں, یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. نیٹ پہ ہر بندہ ویوز لینے کے لیے اپنی منطق جھاڑتا ہے, اور میں تو بالکل اعتماد ہی نہیں کرتا جو ٹوٹکے نیٹ پہ بتائے جاتے ہیں. اور یہ سامنے بھی ہمارے جو معالج ہیں نا ڈاکٹر, اور یہ سارے وہ بھی کمپنیوں کے لیے, ملٹی نیشنل کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کام کرنے والا کوئی مل جائے تو آپ اس کی قدر کریں. اب وہ اس کے لیے ہر چیز چیک ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی کتنی سال کی عمر میں مر گیا؟ 40 سال 50 سال کے درمیان عمر بھی نہیں ملی, 40 سال عمر ملتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ وہ موت سے بچنا چاہ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, صحیح ترین حدیث. آپ لمبی عمر چاہتے ہیں نا سارے, تو آپ یہ صلہ رحمی کریں. ادھر آپ لڑائیاں کر رہے ہیں, چچا تائی کی لڑائی ہے, دت پوتروں کی لڑائی ہے, خالہ ذات کی لڑائی ہے, اچھا سسرال میں لڑائی ہے, بیٹے میں لڑائی ہے. ادھر کہہ رہے ہیں لمبی عمر کی دعا, یا اللہ لمبی عمر دے, کبھی نہیں ملے گی. لمبی عمر چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ, اس سے بہترین ہے کوئی چیز؟ اور اگر آپ مال زیادہ چاہتے ہیں نا, صحت مندی چاہتے ہیں, تو شکر گزاری کر, جو ملا ہے اللہ. من لم یرضى بقضائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ الہا سوائی. حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں من لم یرضى بقضائی, جو میری تقدیر ہے اس پہ راضی نہیں ہے تو
وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِ، اور میری نعمتوں پہ تو شکر ادا نہیں کرتا، اور وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِ، اور میری طرف سے آئی آزمائشوں پہ صبر نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ إِلَٰهًا سِوَائِي، تو جا کسی اور کو خدا بنا لے، پہ میرا در چھوڑ دے۔ ہم اس کا در چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کے در کے ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک در والے ہیں، در والے نہیں ہیں۔ اور ایک در والا، ایک اب جانور کتے کو دیکھ لیں، آپ اسے لات بھی ماریں، آپ اسے باہر پھینکیں، وہ کہتا ہے میں تمہارے در کا ہوں۔ ایک روٹی کی وہ لاج رکھتا ہے، در کو نہیں چھوڑتا۔ ہمیں سب نعمتیں جس نے دی ہے، ہم اس کے در کو چھوڑ کے جا کے قبروں میں سجدے کر رہے ہیں، جا کے بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، جا کے مورتیوں کو سجدے کر رہے ہیں، جا کے سورج چاند تاروں کو سجدہ کر رہے ہیں، سانپ بچھو کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم در والے نہیں ہیں بلکہ ایک در والے۔ اور آخری وظیفہ بتا دوں، اور الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، میری مال میں برکت ہو، میرے گھر میں اولاد میں برکت ہو، وہ بندہ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لے، اور خاص طور پہ التحیات کے اندر بھی آخر میں یہ دعا پڑھے۔ اور اگر یہ دعا ہر وقت پڑھے گا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ابھی ہمارے یہاں لوگوں کا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ یہ وظیفہ پڑھے کثرت کے ساتھ، اللہ اس سے بڑا عہدہ دے گا۔ ابھی ایک میرے پاس آئے تھے، اس وقت وہ ایم پی اے تھے، تو مجھے کہنے لگے وظیفہ کوئی بتا دیں آپ۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ ایم این اے بن جائیں گے۔ اچھا، وہ اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ ایم این اے بن گئے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ احسن اقبال صاحب نون لیگ کے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سروزے پہ گئے، یہ آج سے کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی، 30 سال پرانی بات۔ تو ہمارے چیمبر آف کامرس کے صدر تھے اسلام آباد کے، وہ ان کو لے کر آئے تو ہم اکٹھے گئے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو ہر چیز میں اضافہ کرتی چلی جائے، اور یہ بڑا علم رکھنے والا بندہ ہے، اور بہت اللہ نے اس کو بصیرت دی ہے، یعنی اچھا شعور ہے علم کا بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا یہ دعا پڑھیں، آپ جس عہدے پر ہیں اس سے بڑے ہو جائیں گے، اس عہدے پہ پڑھیں گے اس سے بڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر آ جائے گا، چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی آ جائے گی، سائیکل ہے، بائک آ جائے گی، بائک ہے، گاڑی آ جائے گی، شادی نہیں ہوئی اللہ شادی کر دے گا، یہ پڑھیں اللہ اولاد دے دے گا۔ جو نعمت آپ کا جتنی ہے نا، اس پہ شکر گزار رہیں، اور آپ یہ پڑھیں تو آپ انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ اس سے بڑی نعمت کا اللہ آپ کو وارث بنا دے گا۔ اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ تخت سے تختے پہ لٹکا دیتا ہے، اللہ ہمیں سب کچھ دکھاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بہترین دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ نے ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہ تمہیں ہر نعمت میں بڑھاتے چلے جائے۔ وہ دعا کے الفاظ کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب آپ الفاظ دیکھیے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ہر چیز پہ صبر کروں، شکر کروں۔ ناشکرا تو انسان ہے، لظلوما کفورا، اللہ کہتے ہیں انسان ان الانسان لظلوم کفورا۔ اگر انسان ناشکرا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر یہ خامیاں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب ہمیں شکر گزار کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا نا۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، ہمارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں اللہم اعنی، اللہ میری مدد کر، ذکری کا، اپنے ذکر پر، کہ میں ہر وقت تجھے یاد کروں۔ اچھا، یاد کرنا اور چیز ہے، شکر کرنا اور چیز ہے۔ ذاکرین بہت ہیں، شاکرین کم ہیں۔ ذکر والے تو آپ کو بہت ملیں گے، تسبیح ہاتھ میں لے کر ہر وقت عورتیں مرد ہیں، لیکن شکر والے بہت کم ملیں گے۔ تو اب آپ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور 3 نعمتیں اس میں اللہ دے گا، ذکر کی توفیق، شکر کی توفیق اور عبادت کی توفیق۔ عبادت میں دل لگے گا۔ جو یہ دعا روزانہ 11 بار پڑھے گا،
اللہ اسے ذکر والی زبان، شکر والا دل اور عبادت والا جسم بنا دے گا اس کا۔ اب یہ پورا جسم ہو گیا اللہ کا۔ اب یہ تین نعمتیں آپ کو اس دعا میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کتنی طاقتور ہوگی۔ اور اب یہ دعا آپ اتحیات میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ چاہتے ہیں نعمت بڑھ جائے، عبادت کا دل اور زیادہ ہو، عبادت میں ذکر کا اور لذت آئے، تو آپ یہ دعا 70 بار 21 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور جو 11 بار روز اس کو وظیفہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔